رزق بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. میرے خیال سے آپ رزق کہنا چاہتے ہیں. رزق کے لیے سب سے بہترین وظیفہ قرآن کریم کے مطابق استغفار کی کثرت ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں موجود ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو میں نے کہا کہ تم اپنے رب کا استغفار کرو، وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے لیے بارش بھی برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین استغفار کرنے کے نتیجے میں تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا، تمہارے اموال میں، مال و دولت میں بھی برکت دے گا. لہٰذا کثرت استغفار یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے رزق کی فراوانی کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے، بشرط یہ کہ اسی استحضار کے ساتھ استغفار کیا جائے جو مطلوب ہے، یعنی صحیح معنی میں ہم گناہوں کو ترک کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے مسلمانوں کی جو محبت ہے اور محبت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی، ہر مہینے، ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں. وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے. عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گے. 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے. وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہوئی. اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے. تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں. ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان. کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں. پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا. اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں
کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے۔ ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک آگ جلائے اور آگ پر پروانے گر رہے ہو، جو کیڑے آتے ہیں پروانے گرتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف، ان پروانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، وہ قریب جائیں گے جل جائیں گے، وہ تو صرف روشنی دیکھ کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا رہتا ہے، زبردستی ہٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، کہ تمہیں تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تمہیں وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تم اس کے قریب جا رہے ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے تم ابھی نہیں جان رہے۔ وہ اسی شخص کی طرح، اسی پروانے کی طرح ہے جو روشنی دیکھ کر آگ پر کی طرف جاتا ہے،
لیکن جب آگ میں گر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آگ ہے، جل کر ختم ہو گئے۔ ایک بچہ اگر کہیں چھت میں ہو اور وہ کنارے کی طرف جائے تو ماں باپ فوراً اسے روکتے ہیں اسے۔ اس بچے کو اتنا، ابھی اگر 2-3 سال کا بچہ ہو تو اس کو اتنا کانشیس تو نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے۔ وہ کنارے پہ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی حرکت کر لے کہ گر جائے، لیکن ماں باپ کیا ہوتے ہیں، زبردستی کھینچ کر اسے کونے سے لائیں گے بیچ میں، اور اس کھینچنے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ گرے بھی، اسے خراش بھی آ جائے، لیکن اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ کس سے بچنے کے لیے؟ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، جو اگر نیچے گر جاتا وہ بچہ تب تو موت ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو جہنم کے دہانے پہ جو انسانیت کھڑی ہے اور بس گرنے ہی والی ہے، اس کو انسانوں کو کمر سے پکڑ کر دور کر رہے ہیں، انہیں بچا رہے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہو، تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو، یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اب اسلامی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی خواہش کو دبانا ہو اور اسلامی حکم کو فالو کرنا پڑے، کچھ تکلیف ہو ظاہری طور پہ، تو یہ اس تکلیف کی وہی حیثیت ہے جو ماں باپ جب اس بچے کو کھینچ رہے ہیں تو کھینچتے وقت جو ہاتھ میں خراش آ جائے۔ تو اب آپ بتائیں، ہاتھ میں خراش آ گئی، تکلیف لگی، تو کیا ماں باپ ظالم ہو گئے؟ ظالم تو نہیں ہوئے، بلکہ محسن ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جو بڑی تکلیف تھی اس کے مقابلے میں یہ خراش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ میں جلنا اور اس میں جانا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس سے بچنے کے لیے دنیا میں چند تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس تکلیف کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں صرف کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے اور اتنے متفکر رہتے کہ قرآنی آیتیں نازل ہوئی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آپ اتنے متفکر ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فکر میں ہلاک کر دیں گے؟ یعنی آپ اتنے زیادہ فکر میں مبتلا رہتے، اتنے متفکر رہتے کہ کیسے لوگ اسلام قبول کریں، کیونکہ حق تو یہی ہے، اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر جہنم ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلتے رہتے کہ کس طریقے سے میں پیغام پہنچا دوں، کس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور اتنے زیادہ متفکر ہوئے کہ اللہ کو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ کیا اپنے آپ کو فکر میں مبتلا کر کر کے ہلاک کر دیں گے؟ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ متفکر نہ ہو، ایمان لانا نہیں لانا ان کا کام ہے، ان کے اعمال اور عقائد کی بنیاد پہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایک ایسے نبی جنہوں نے پوری انسانیت کی اپنے سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ فکر کی، کیا اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر دنیا میں ہم کسی سے احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم احسان کی بنیاد پہ ان سے محبت کریں۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کسی کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ان سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریباً 9-10 سال تک جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے، آپ کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک کہا ہو۔ ہمارے یہاں کوئی کام کر رہا ہو، کوئی ہمارے گھر کا خادم ہو، تو ہمارا کیا سلوک رہتا ہے؟ اگر اس سے غلطی سے کوئی چیز گھر میں ٹوٹ جائے تو ہم تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، سیلری کاٹ دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں ڈانٹنا تو دور کی بات، اف تک نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام میں نے کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا فلاں کام تم نے کیوں کر دیا، میں نے تو اس سے منع کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ یہی اخلاق گھر والوں کے ساتھ بھی، ایسا نہیں کہ صرف باہر۔ عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرتے ہیں، گھر میں جو ہے ہمارے معاملات اچھے نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ یعنی میری اتباع کرو اس چیز میں بھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے غالباً کہ صحیح روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، اور انسانوں کو مارنا تو ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کسی چیز کو بھی ہاتھ سے نہیں مارا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو اٹھا پٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کسی عورت کو مارنا، کسی انسان کو مارنا یہ تو ہوا ہی نہیں، اور یہ تو دور کی بات، آپ نے کسی چیز کو بھی ہاتھ سے بھی دھکا نہیں دیا کہ دھکا دے کر یا کسی چیز کو مارا ہو، ہاتھ سے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور مختلف جو انسان کے کردار کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، شجاعت ہے اور دوسری چیزیں ہیں، سخاوت ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بھی کوئی نہیں تھا، جو ہوتا اس کو بھی صدقہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران جنگ بھی جب کبھی صورتحال ایسی ہو جاتی کہ بہت شدید جنگ شروع ہو گئی ہے، زبردست، دونوں طرف سے ایک دم زبردست جنگ شروع ہو گئی اور حالات بہت سنگین ہو گئے، تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں رہا کرتے، یعنی آپ سب سے آگے رہتے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے اور بچاؤ کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بھی ہے، جو لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہے، لیڈر ہونے کی، اور کیریکٹر کی جو دیگر خصوصیات ہیں۔ ایک انسان کا ہم جو کہتے ہیں کہ کیریکٹر یہ بہت ہی درست ہے، بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ ساری چیزیں بیک وقت بدرجہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ہم کسی سے اس دنیا میں اچھے کیریکٹر اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ خوبصورتی۔ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم متاثر ہو گئے، کسی کی کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ گئے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ صحابہ نے جہاں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لگژریس لائف، ایک پرتعیش زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔ ایک انسان جو سب سے زیادہ مالدار ہو، سب سے زیادہ نعمتیں دنیا کی اس کے پاس ہو، آپ اندازہ لگائیں جنت اس سے کئی گنا زیادہ آگے، ہمارے تصور کے باہر کی چیز ہے۔ ایسی جگہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ قیامت آخرت میں جنت میں ہماری یہ بندیاں جو چاہیں گی ہم انہیں عطا کریں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور بعض ہمارے پاس ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جو ان کے امیجینیشن سے باہر ہے۔ بھائی انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو خواہش تو اسی چیز کی کر سکتا ہے نا جو اس کے تصور میں داخل ہو، جس کا وہ تصور کر سکتا ہو، جس کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہو، جو اس کی امیجینیشن کے اندر ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تصور کریں گے، جو چاہیں گے ہم وہ بھی عطا کریں گے، اور ہمارے پاس تو اور بھی بہت سی نعمتیں رکھی ہیں جو ہم انہیں اپنے فضل سے دیں گے، جو ان کے وہم و گمان سے باہر ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، اور ہر وہ چیز ہوگی جو انسانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے، ایسی منزل ہے، ایسا گھر ہے یہ جنت کہ جس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی، بغیر قربانیوں کے جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔ اب انسان کو بعض ناپسندیدہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ایسی چیزوں کو کرنا پڑتا ہے جو ان کے نفس پر بار ہیں، بوجھ ہیں، لیکن چونکہ دین کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان کا جی نہ چاہ رہا ہو، اتنی رغبت نہ ہو، پریشانی ہو رہی ہو۔ اب آپ سرد علاقوں میں رہتے ہیں، اب برف باری ہوتی ہے، اب برف باری ہو رہی ہے، سردی اپنے عروج پر ہے، اور ایسے موقع پہ فجر میں آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، تو بھئی یہ ایسی چیز ہے جسے
نفس پسند نہیں کرتا. یہ ایسی چیز ہے جو نفس پر بار ہو، بوجھ ہو، لیکن آپ پھر بھی فجر میں اٹھتے ہیں، نمازوں کی تیاری کرتے ہیں، چاہے جتنی برف باری ہو رہی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ صحیح، اسی سے وضو کرتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور اپنے نفس کی مخالفت کرنا. ان قربانیوں کو دے کر پھر جا کر انسان کو وہ جنت حاصل ہوگی جس کو کسی آنکھوں نے اب تک دیکھا نہیں. اس طرح اللہ نے اسے چھپا کر رکھا ہے اپنے مومنین کے لیے، اپنی مومنات کے لیے، مومن بندوں اور بندیوں کے لیے. لہذا اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر بندے اور ہر بندی کو جو ایمان والی ہو اور نیک اعمال کرنے والی ہو، اللہ اسے یہ جنت دے گا. اللہ کے نزدیک بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت نماز پڑھے تو اسے کم ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ مرد روزہ رکھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت روزہ رکھے تو اسے کم ملے گا. نہیں، بندے ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت اللہ کے یہاں برابر ہے. اسی لیے بعض جگہوں پر اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ مردوں کا الگ سے ذکر کیا اور بندیوں کا، لڑکیوں کا، عورتوں کا الگ سے ذکر کیا. جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے تلاوت بھی کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. بار بار الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ عورتیں یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ثواب میں کوئی کمی ہوگی، یا یہ کہ ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام نہیں مل پائے گا. کتنی خواتین ایسی ہوں گی جو جنت میں کتنے بڑے جو ہے، کتنے عظیم الشان جو دنیا میں مرد سمجھے جاتے تھے ان سے آگے ہوں گے، ان کا مقام مرتبہ آگے ہوگا. آپ دیکھیں فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے کیا دعا کی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. یا اللہ اپنے قریب میرے لیے جنت میں گھر بنا، اپنے قریب. اب آپ دیکھیں فرعون مرد تھا نا، لیکن ایمان سے معروم تھا، وہ جہنمی ہوا. لیکن ان کی بیوی اللہ والی تھی، ایمان والی تھی، نیک اعمال کرنے والی تھی. ان کو کیا مقام ملا؟ اللہ کے قریب جنت میں گھر ملے گا انشاءاللہ. یہ مقام حاصل ہوا. تو بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے، بحیثیت سروینٹ آف اللہ ہونے کے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. فرق کہاں ہے؟ فرق حقوق اور ذمہ داری ہے. فرق حقوق اور ذمہ داری ہے. آج مغربی دنیا نے ذمہ داریوں میں بھی اس فرق کو ختم کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ عورتوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں اس پہ آگے بات کروں گا. تو بات جو یہ چل رہی تھی کہ دین کی طرف رجوع کرنا. اب ہم دین کی طرف رجوع کیسے کریں؟ اس کے لیے ہر انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. کیا کرے؟ اپنی اصلاح کرے. اب اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ میں کیا غلط کام کر رہی ہوں، کن غلط کاموں کو انجام دے رہی ہوں. کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ کیا میرا عمل صحیح ہے؟ کیا میری فکر صحیح ہے؟ میرے دل میں کون سی وہ روحانی بیماریاں ہیں؟ کیا میں حسد میں مبتلا؟ کیا میں بغض و عداوت میں مبتلا؟ کیا میں دوسروں کی غیبت کرتی ہوں؟ کیا میں بہتان لگاتی ہوں؟ کیا میرے اندر مال کی لالچ اور ہوس ہے؟ کیا میرے اندر عزت و شہرت کی ہوس ہے؟ کیا میرے اندر رشتہ داروں سے اور دوسروں سے جلن کرنا اور حسد کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہم اپنے آپ کو ڈائگنوز کر دیکھیں. بھائی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کیا کرتا ہے؟ جاتے ہی پہلے دوائی تو نہیں دیتا، پہلے پوچھتا ہے بتاؤ کیسا فیل کر رہی ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے. پہلے وہ آپ کا جائزہ لیتا ہے کہ بھئی بیماری کہاں ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ بیماری ہے کہاں بیماری ہے. کہیں عمل میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں نماز میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں اخلاق تو نہیں بگڑے ہوئے، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں، کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، کہیں میرے اندر بخل تو نہیں ہے. جائزہ لیجیے اپنا جائزہ، کن گناہوں میں میں مبتلا ہوں. یہ ہوا جائزہ. اب اس کے بعد ان برائیوں سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دور کرنا. یہ ہے اس کا علاج. نیکیوں کو انجام دینا اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. لہذا اصلاح یعنی اپنی
اپنے آپ کو کریکٹ کرنا، اپنے آپ کو پیور کرنا، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، اپنے دل کو پاک و صاف کرنا، اپنے عمل کو پاک و صاف کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے من سے اور اپنی چاہت سے اس چیز میں تبدیلی کرنا نہ چاہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم خود ہی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے۔ تو اپنے اندر تبدیلی لانے کی پہل ہمارے طرف سے ہوگی۔ اگر ہم صرف دعائیں کرتے رہے اور دعا کرواتے رہے، حضرت دعا کر دیجیے گا ہمارے لیے، دعا بنوا دیجیے، لوگ کل سے درخواست کر رہے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں کا اہتمام، لیکن ہمارے یہاں دعا ہی کو صرف دین سمجھ لیا گیا۔ اپنی زندگی میں عملی طور پہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے، بس کوئی بزرگ عالم آ جائے بس دعا کر دیجیے گا۔ یاد رکھیں اسلام پریکٹیکل دین ہے، عملی دین، یہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ دعائیں بھی اسی وقت مؤثر ہوں گی جب آپ خود عملی طور پہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ اگر کوشش ہی نہ کریں اور پھر کہتے رہے اللہ جو ہے دے دے گا، اللہ رزق دے دے گا، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ قادر تو پھر بھی ہے لیکن اللہ کی سنت کے خلاف۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، کیا ضرورت تھی بھائی؟ اللہ کیا اس پہ قادر نہیں تھا کہ بغیر قربانی دیے تمام جزیرۃ العرب والے لوگ مسلمان ہو جاتے؟ نہ نبی کو مکہ چھوڑنا پڑتا، نہ قربانیاں جھیلنی پڑتی، قادر تھے۔ لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں ایک اللہ کی سنت رائج ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ انسان عملی طور پہ کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرے۔ لہذا اپنی اصلاح کی خود کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اصلاح میں ہمارے عقائد بھی داخل ہیں، ہمارے اعمال بھی داخل ہیں، ہمارے اخلاق بھی داخل ہیں۔ ان تینوں چیزوں کی اصلاح، اعمال، عقائد، اعمال، اخلاق، ظاہر باطن دونوں کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا۔ اور یاد رکھیں یہاں میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، میں آپ سے بلا تکلف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ مردوں کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ہونی چاہیے۔ عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت باطل طاقتوں کی نظر میں جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمان خواتین، مسلم عورتیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان عورتیں ہی دراصل مرد مجاہد کو بنانے والی ہوتی ہیں۔ یہ عورتوں کی تربیت کا نتیجہ ہے، عورتوں کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ مرد تیار ہوتے ہیں۔ مردوں کو مرد بنانے والی کون ہے؟ وہ عورتیں۔ ماؤں کے گود میں اور ان کی تربیت میں پل کر صلاح الدین ایوبی بنے۔ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، اب بڑے بڑے علماء اسلاف ہمارے گزرے۔ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں گے کہ کیسے ان کی ماں کا، ان کی بہن کا رول اس میں داخل ہے۔ بہنوں کا رول، کسی میں بیویوں کا رول، کہیں ماؤں کا رول داخل ہے۔ ان کی تربیت کا نتیجہ نکلا کہ بخاری بنے، ائمہ مجتہدین بنے۔ کتنی قربانیاں ماؤں نے دی انہیں تیار کرنے کے لیے۔ تو باطل طاقتوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ عورتوں کو بگاڑ دو۔ جب مسلمانوں کی عورتیں بگڑ جائیں گی تو آئندہ کی نسل میں اللہ والے پیدا نہیں ہوں گے۔ آئندہ کی نسلوں میں حفاظ، علماء، دعات، مصلحین پیدا نہیں ہوں گے، اور یہ امت بکھر جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ لہذا اس لیے اس بات کی سب سے زیادہ ضروری ہے، میری مائیں، بہنیں، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہم کیسے اپنی اصلاح کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، اس ماں سے اس کے بچوں کے تعلق سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے کیا تربیت کی، کیسے تم نے اسے تیار کیا، اس کے دل میں مال کی محبت داخل کی، دنیا کی محبت داخل کی، یا اللہ کی محبت تم نے داخل کی؟ تم نے اپنے شوہر کو دینی راستے میں کام کرنے کے لیے ترغیب دی کہ نہیں دی؟ اس میں تم معاون بنی یا نہیں بنی؟ تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ تم نے کیا حصہ لیا اس دین کی ترقی کے لیے؟ تمہارا گھر کا نظام کیسا چلتا تھا؟
تم گھر کے نظام کو درست طریقے سے سنبھالتی تھی یا نہیں سنبھالتی تھی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ایک عورت سے قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، چونکہ عورت اپنے گھر کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کی ذمہ دار ہے۔ یہ سوال ہوگا، اور یاد رکھیں ان سوالات کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے کسی کا قدم ہل نہیں سکتا قیامت کو۔ ایک ایک کر کے سوال ہوگا، تم نے کیا کیا، اپنی جوانی کو کہاں لگایا، جو مال ملا کہاں سے حاصل کیا، وہ مال کہاں کا خرچ کیا، جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن کوئی چارہ نہیں۔ تو کیا ہم اور آپ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے صحیح معنی میں تیار ہیں؟ ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھے، کیا ہمارے اعمال اخلاق ایسے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے جواب دے سکیں اللہ کے سامنے؟ لہذا خواتین جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ہاتھ میں پوری جنریشن ہے، ایک نئی جنریشن، ایک نئی نسل، جو اللہ والی نسل ہو یا دنیا والی نسل ہو، یہ پورا معیار اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کیسی تربیت کریں۔ تو آپ کا بہت بڑا حصہ ہے، آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ اگرچہ دنیا والوں نے یہ پڑھا دیا کہ مسلمان خواتین تو بڑی بیکورڈ ہیں، انہیں حجاب میں رکھا جاتا ہے، غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں، ان کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اسلام سے بدزن کرنے کا طریقہ ہے، ورنہ اسلام نے تو آپ کے ساتھ شہزادیوں والا معاملہ کیا ہے، آپ کے حوالے پوری نسل کو کیا ہے کہ اتنا بڑا کام اللہ نے آپ کے سپرد کیا کہ پوری جنریشن کو آپ کو تیار کرنا ہے۔ لہذا اس بات کا عزم کر لیں ابھی اور اسی مجلس میں کہ ہم اور آپ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے اپنی اصلاح کریں گے۔ اب اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا؟ چند چیزیں ہیں جن کو ہمیں آج سے ہی اپنے ڈیلی شیڈیول میں داخل کر لینا ہے، روز مرہ کے جو نظام الاوقات ہمارا ہے اس میں داخل کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز، اپنا اور قرآن کریم کا ایک رابطہ قائم کریں، اپنا رابطہ قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کریں۔ یاد رکھیں ہمارے یہاں ہر قسم کی یہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، جو سب سے زیادہ کتاب چھوڑی گئی ہے وہ قرآن۔ سب کچھ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، قرآن نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا قرآن صرف جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، صرف قرآن خوانی کرنے کی کتاب ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو بلا لو، چند مولانا کو، علماء کو بلا لو، مولویان کرام کو بلا لو، وہ آئیں گے اور تلاوت کریں گے، چلے جائیں گے۔ نیا گھر لیا ہے، نئی دکان لی ہے تو آ جاؤ، قرآن خوانی کر لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، برکت آ جائے گی، ہو گیا۔ بہت دیندار تو آیت الکرسی گھر میں لٹکا دو، قرآنی آیتیں گھر میں لٹکا دو، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یہ دراصل شیطانی دھوکہ ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا تھا تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے اس کتاب کو محض برکت والی کتاب بنا کے رکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب میں برکت ہے، لیکن محض برکت دینے کے لیے یہ کتاب نہیں آئی، یہ تو ہدایت دینے کے لیے آئی نا۔ اب جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن کریم میں کیا اللہ نے فرمایا تو ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ لہذا سب سے پہلا کام، میری ماؤں اور بہنوں آپ سے گزارش ہے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ آئے، جامعہ بنیت العلوم آئے، علماء سے رابطہ کریں، معلمات سے رابطہ کریں اور قرآن پڑھیں، تجوید صحیح کریں، ناظرہ کریں، پڑھیں۔ اب جن کا ناظرہ درست ہو گیا، قرآن پڑھنا آ گیا، اب اگلا لیول ان کے لیے یہ ہے کہ اب قرآن کو سمجھنے کی ترتیب بنائیں۔ اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم بالغات کے لیے نظام ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ہو، اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے استفادہ کریں کہ قرآن کریم کے حلقے لگیں، قرآن کریم کو سکھایا جائے، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں اپنی زندگی میں، روزانہ۔ آپ آدھا صفحہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، اس کی بڑی برکت آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے بہت سے کاموں کو آسان فرمائے، نیکیاں بھی ملیں گی، اللہ کا تقرب بھی حاصل ہوگا۔ لہذا سب سے پہلا کام، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا اور علماء سے اس کو سیکھنا کہ بھئی اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں روزانہ تلاوت کا اہتمام کرنا اور قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کرنا، یہ کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ دوسرا کام،
اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں. دیکھیں ہمارے یہاں بالخصوص خواتین میں یہ سلسلہ بہت ہوتا ہے کہ جہاں 4-5 خواتین ایک ساتھ بیٹھ گئی، اب جو ہے دوسروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوسروں پر تبصرے ہو رہے ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے. تمہیں معلوم ہے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ارے فلاں جھوٹ بولتی ہے، فلاں ایسا کرتی ہے، فلاں ویسا کرتی ہے. یہ بڑے خطرناک اعمال ہے. اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس انسان کی معافی میں اپنی اصلاح کریں. تیسری اہم چیز، اپنے ٹائم کو مینٹین کریں، مینج کریں، ٹائم ڈسپلن اختیار کریں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے. سب جانتے ہیں کیسے انسٹاگرام میں ہم لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں، کیسے فیس بک میں ریلز دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب میں شارٹس دیکھ رہے ہیں، لانگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، شارٹ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا الگورتھم ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک موبائل میں کیسے روکا جائے آپ ٹکے رہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جن ویڈیوز کو دیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ریکمینڈ ہوگی وہاں پہ، بار بار آپ دیکھتے جائیں گے. آپ نے موبائل کھولا کہ بھائی 10 منٹ میں ایک ویڈیو دیکھنا ہے، پتا چلا 2 گھنٹے گزر گئے 50 ویڈیو دیکھنے میں. یہ کیا ہے؟ ہمارے وقت کا ضیاع. ایک مسلمان ٹائم کو مینج کرتا ہے، ٹائم ڈسپلن. کسی بھی چیز کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے جس سے اس کو نفع پہنچے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے، اسلام کے اعلیٰ مقام میں سے یہ ہے، اعلیٰ معیار میں سے یہ ہے اور اعلیٰ خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. وہ چیزیں جو آپ کو نفع نہیں پہنچاتی، فضول چیزوں میں انسان مبتلا رہ کر اپنے وقت کو ضائع کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے میری ماں اور بہنوں، اپنا نیک لوگوں کا حلقہ بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسی دوستی کرتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوا جو صرف دنیا داری میں مبتلا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، غیبت میں مبتلا ہے اور پھر برائیوں میں مبتلا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ برائی ہمارے اندر بھی داخل ہوگی. اگر ہم نے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کر دیا، جو نماز پڑھنے والیاں ہیں، اللہ کو یاد کرنے والیاں ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا جن کے دلوں میں بیماریاں نہیں ہیں، اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے. لہذا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ابھی سے اختیار کرنی ہے. قرآن کریم کی پابندی. دوسری چیز اپنے دل کی صفائی، ہر بیماری سے، ہر برائی سے. تیسری چیز وقت کو مینٹین کرنا، وقت کے ضیاع سے بچنا. چوتھی چیز اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کرنا. کریں گے انشاءاللہ ہم سب. جب ہم ان چیزوں کو کریں گے تو اب ہمارا اصلاح کا سفر شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے. لہذا شریعت اسلامیہ میں جو رول عورتوں کو دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. آپ کا کام ہے کہ ایک مضبوط امت تیار کرنا. اب ایک ماں ہے، وہ ایک مرد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پہلا مدرسہ ہے. پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے، ماں کی گود ہے پہلا مدرسہ. اب آپ اس چھوٹے بچے کے ذہن میں جو باتیں ڈال رہی ہیں، جو اخلاق سکھا رہی ہیں، جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں، وہ اس کی شخصیت اور پرسنالٹی ویسی بنتی چلی گئی. لہذا ماں کا بڑا گہرا رول ہے، بہت گہرا رول ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جنریشن کو تیار کرنا ہے. ایک بیوی ہے تو اس کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے شوہر کا تعاون کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی، لیکن جب تک کوئی ناجائز چیز کا حکم نہ دے. کس طریقے سے آپ اپنے شوہر کی معاون بنے کہ آپ ایک دیندار گھر کو بنا سکیں، ایک دیندار ماحول کو کریٹ کر سکیں، آپ ایک دیندار انوائرمنٹ اپنے گھر کا بنا سکیں، ایک پرسکون ماحول بنا سکے. چونکہ سکون اور اطمینان والی زندگی تو دین والی زندگی میں ہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مال و دولت آ جائے گی ہم بڑی پرسکون زندگی گزاریں گے. دھوکہ ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ ڈپریشن کی دوائی کھا کے سو رہے ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں. بڑے بڑے عہدے والے، منصب والے لوگوں کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. چونکہ چین، سکون، اطمینان، راحت، دلی اطمینان، یاد رکھیں میری ماں و بہنوں، یہ مال سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو محض دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی.
لہذا اگر ہم نے دیندار گھرانہ تیار کر لیا تو اس کا ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فائدہ بھی ہوگا. اور کبھی بھی مغربی دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوئیے گا. آج پوری دنیا کا زور اس پر ہے کہ کس طریقے سے مسلمان عورتوں کو دین کا باغی بنایا جائے، اور اسی لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں جھوٹے فریڈم کے، جھوٹی آزادی کے، کہ بھائی آپ حجاب میں ہیں آپ غلام ہیں، آپ حجاب اتاریں گی آپ آزاد ہیں، آپ اپنے شوہر کی اطاعت کر کے گھر کا کام کر رہی ہیں یہ غلامی ہے، جب آپ باہر نکل کے جاب کریں گی یہ آزادی ہے. آپ اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں اور مذہب رکاوٹ بن رہا ہے آپ رک جا رہی ہیں یہ غلامی ہے. جب آپ مذہب کے پابندیوں کو توڑ کر ان چیزوں کو کرنے لگ جائیں جو آپ کی خواہش ہے تب آپ آزاد ہیں. یہ دھوکہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت خطرناک دھوکہ ہے. اتنا خطرناک دھوکہ ہے کہ یاد رکھے اگر اس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا اور اسی حالت میں خدا نخواستہ موت آ گئی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کامیاب تھا اور کون ناکام. یہ دراصل مغربی دنیا آپ کو اپنی غلامی کی طرف بلا رہی ہے اور کچھ نہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ حجاب کو اپنی ڈگنیٹی کے طور پہ پہن رہی ہیں، آپ حجاب کو اپنے وقار کے طور پہ پہن رہی ہیں کہ کوئی بھی مرد کے اندر یا اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے. قیمتی چیزوں کی طرف ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو چھپائے کے رکھا جاتا ہے. مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے حجاب اتارو تاکہ ہم تمہیں دیکھ سکیں. اب آپ بتائیے وقار کے خلاف حجاب کو پہننا ہے یا وقار کے خلاف حجاب کو اتارنا ہے؟ خود طے کریں. کوئی بھی سلیم الفطرت انسان، کوئی بھی منصف مزاج، کوئی بھی نیوٹرل ذہن رکھ کر سوچنے والی عورت یہی فیصلہ کرے گی کہ بھائی حجاب دراصل عورت کے وقار کے موافق ہے. یہ مغربی دنیا جو عورت کو دراصل حجاب اتار کر لوگوں کے سامنے منظر عام پر لانا چاہ رہی ہے، یہ دراصل اپنی خواہشات اور اپنی درندگی کو پورا کرنا چاہتی ہے اور ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائے ایک عورت جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے گھر کا نظام سنبھالتی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے، گھر کو صاف بھی کر رہی ہے، شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے، مغربی دنیا کے نزدیک یہ عورت کیا ہے؟ غلام ہے. اب یہی عورت اگر باہر نکل کے کسی مساج پارلر میں مساجر بن جائے جہاں سینکڑوں مردوں کو مساج کر کے خدمت کرے، یا یہی عورت کسی فلائٹ میں جا کر ایئر ہوسٹس بن جائے جہاں سینکڑوں نامحرم مردوں کے سامنے کھانا پروسے، یہ عورت مغربی دنیا کے نزدیک یہ آزاد ہے. اب آپ بتائیے کیسا دوگلا پن ہے. آپ خود طے کیجیے کہ ایک مرد کی خدمت کرنا اور اپنے گھر کی خدمت کرنا یہ آزادی ہے، یہ غلامی ہے، یا یہ کہ سینکڑوں مردوں کی راستے میں خدمت کرنا جاب کر کے یہ آزادی ہے یا یہ غلامی ہے؟ خود طے کرے. کوئی بھی عاقل عورت یہ نہیں کہے گی کہ بھئی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر کسی عورت یا کسی مرد کی خدمت کرنے جاؤں. کیوں جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے میری فائنینشیل ذمہ داریاں پوری مردوں کے حوالے کی. بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ کہ پوری جو ہے مالی ذمہ داریوں کو پورا کرے، شوہر ہے تو شوہر کے ذمہ، باپ بھی نہیں ہے شوہر بھی نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ. اللہ رب العالمین نے تو یہ برڈن اور یہ بوجھ دیا ہی نہیں عورتوں کو جو مغربی دنیا دے رہی ہے. لہذا کبھی بھی ویسٹرن دنیا کے ان جھوٹے نعروں پر اور دلکش نعروں سے متاثر ہو کر ایمان نہ بیچیے گا. بھائی شراب کی بوتل پہ آپ زمزم لکھ دیں تو وہ زمزم تھوڑی ہو جائے گی، تو شراب ہی دیں گے. آزادی بڑی اچھی چیز ہے، انسان کو آزادی کا بڑا وہ فطرت ہے کہ بھائی مجھے وہ کرنے کی آزادی ملنی چاہیے جو میں چاہتا ہوں. لیکن آزادی کے نام پہ جب اللہ سے بغاوت سکھائی جا رہی ہو، لبرٹی کے نام پہ اللہ سے مقابلہ اور محاذ آرائی کرنا سکھایا جا رہا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ ہم ابلیس والے بن جائیں گے، شیطانی طاقتوں والے بن جائیں گے اور بالآخر جہنم میں جانا ہے. پھر اس وقت جب ہم کہیں گے کہ شیطان کی وجہ سے آئے، شیطان کیا کہے گا؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کرو. میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی گناہ کی طرف، چل کے تو تم خود ہی آئے، میں نے زور زبردستی تو نہیں کرایا. شیطان بھی دامن جھاڑے گا. یاد رکھیں مغربی دنیا اس وقت عورتوں کا جنسی استحصال کر رہی ہے. کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. عورتوں کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے، سیکشولائز کیا جا رہا ہے. اب آپ چلے جائیں، راستے میں نکلیں، دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، کوئی عورت کھڑی ہوگی. ایک موبائل بھی بیچا جا رہا ہے، عورت ایڈ کر رہی ہے.
صابن بھی بیچا جا رہا ہے تو موبائل ہے، عورت کھڑی ہے، شیمپو بھی بیچا جا رہا ہے تو عورت کھڑی ہے، اور کیسے کھڑی ہے؟ باحجاب نہیں، نیم برہنہ عورت کھڑی ہے، آدھے کپڑے اتار کے کھڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ لوگ ان خواتین کو دیکھ کر ان پروڈکٹس کو خریدنے پہ مجبور ہو جائیں، لوگ متاثر ہو، ان خواتین کی طرف مائل ہوں۔ آپ جائیں فلائٹس میں اکثر ایئر ہوسٹس عورتیں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہے بھائی؟ مرد بھی تو ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ کاؤنٹر پہ چلے جائیں گے آپ کو عورتیں نظر آئیں گی، بھائی کیا وجہ؟ اور عورتیں بھی اسکرٹ پہن کے ہوں گی، کیا وجہ ہے؟ فل پینٹ پہننے میں کیا پرابلم ہے؟ پورے جسم کو چھپانے میں کیا پرابلم ہے؟ یہ پورا ایک دراصل ایک جال ہے کہ آپ عورتوں کو سیکشولائز کر کے لوگوں کو